بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان زعیم رشید۔ حد درجہ خوش آئند بات ہے کہ آج میرے ساتھ ایک عظیم ہستی یہاں موجود ہے۔ یقیناً آج کے زعیم رشید تک کہ ہمیں ادبی چاٹ بھی ان سے پڑی، میرے چچا جان، میری مراد جناب حضرت ارشد منیر نقشبندی آج ہمارے مہمان ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ محمد منیر سے ارشد منیر تک کا سفر کیسا رہا اور یہ کیسے طے ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں زعیم بیٹے کا شکر گزار ہوں کہ جس نے اپنے قیمتی لمحات میں سے میرے لیے وقت نکالا، نہ صرف وقت نکالا بلکہ مجھے اس بات کے لیے قائل کیا کہ یہ خوبصورت نشست کا اہتمام ہو جائے۔ میں اللہ رب العزت کا حد درجہ شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا باوقار، اتنا لائق، اتنا محنتی بھتیجا عطا کیا جو میری ہی امیدوں کا کامل نمونہ بننے کی کوشش میں ہے، اور انشاءاللہ العزیز میری دعاؤں سے وہ اپنی منزل مراد کو پا لے گا۔ میں اپنے خاندان کا 7 پشتوں کی میری معلومات تک پہلا شاعر ہوں، نانکوں میں بھی اور دادکوں میں بھی۔ تو میں نے جس سفر کا آغاز 1976 سے کیا، جب میں نے اپنا پہلا شعر کہا، اس وقت مجھے یہ بالکل ادراک نہیں تھا کہ شعر کیا ہوتا ہے، کیسے کہا جاتا ہے۔ یہ فی البدیہہ شعر ہوا۔ 1976 میں ہماری میٹرک کی الوداعی تقریب پر ایک دوست نے آٹوگراف کے لیے گزارش کی، تو مجھے نہیں ادراک تھا کہ میں بھی شعر کہہ سکتا ہوں۔ تو میں نے اپنی زندگی کا پہلا شعر فی البدیہہ کہا، اور بعد ازاں مجھے احساس ہوا کہ میں نے شعر کہا ہے۔ یہ میری شاعری کا آغاز ہے۔ اس کے ذہن میں تو جی، وہ پہلا شعر تھا کہ مل کر بچھڑنے والے میرا نصیب غم ہے، مل کر بچھڑنے والے میرا نصیب غم ہے، تیرا یوں بچھڑ کے جانا کیا موت سے یہ کم ہے۔ تو وہ الوداعی تقریب تھی۔ احساسات، جذبات دوستوں کے جو ہوتے ہیں، بچپن کے دوست تھے، بچھڑ رہے تھے، پھر جانے ملیں گے، اور واقعتاً اکثریت سے اس کے بعد کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی، نہ جانے وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ بس یہ شعر ان کی یاد دلاتا رہتا ہے مجھے وقتاً فوقتاً۔ جب بھی شاعری کے آغاز پہ نظر پڑتی ہے تو مجھے وہ سارا منظر یاد آ جاتا ہے کہ وہ کیا کیفیت تھی جب ہم ایک دوسرے سے بچھڑے تھے، اور اس کے بعد پھر ملاقات کی تشنگی آج بھی ہے۔ اور خاص طور پہ جس دوست کی رف کاپی پر میں نے یہ شعر لکھا تھا، اس سے تو میری کوشش کے باوجود ملاقات نہیں ہو سکی۔ تو الحمدللہ پھر سلسلہ چل نکلا، پھر کچھ اور اشعار، کچھ قطعات ہلکے پھلکے چلتے رہے۔ پھر ایک دن 7 محرم کا دن تھا، یہاں ایک گھر میں محفل ہوتی تھی۔ نور احمد ڈوگر صاحب تھے جو چودھری رحمت علی ڈوگر صاحب کے داماد تھے۔ ان کے گھر میں ہر سال 7 محرم کی شب محفل مسالمہ ہوتی تھی۔ میں اس میں نعت خواں کی حیثیت سے شرکت کرتا تھا۔ جب محفل ختم ہوئی تو اس میں پورنم الہ آبادی صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جناب محمد اعظم چشتی صاحب تھے، اور ان کے ساتھ جناب عبدالستار نیازی صاحب تھے، جناب شاہ محمد صدف صاحب تھے، اور جناب صوفی باصفا حافظ محمد حسین حافظ صاحب فیصل آباد والے جو نعت گو شاعر تھے، وہ بھی تشریف فرما تھے۔ یہ غالباً تہجد کا وقت تھا محفل کے اختتام پہ۔ تو ناشتے سے فارغ ہوئے تو ان میں سے بزرگوں نے کہا، پورنم الہ آبادی صاحب نے کہا کہ بیٹا نعت پڑھتے ہو، شعر بھی کہا کرو۔ تو میں نے کہا جی مجھے کہنے نہیں آتے۔ کہتے کبھی کوئی شعر کہا، کوئی ٹوٹا پھوٹا؟ تو میں نے یہ شعر سنا، تو اس پہ وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا خوبصورت شعر آپ نے کہا، تو آپ اس کو آگے بڑھائیں۔ میں نے کہا آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ انہوں نے میرے حق میں دعا فرمائی، اور یہ سلسلہ چل نکلا۔ پھر بحمداللہ تعالیٰ پہلا اعتکاف 1978 میں ہوا۔ اسی اعتکاف کے فوراً بعد میں سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوا۔ میرے شیخ خواجہ حضرت صوفی
کرامت حسین صاحب نقشبندی جو موری شریف کے سلسلہ کے سالار خلفاء میں سے ہیں، ان کے دست حق پرست پر بیعت ہوا اور یوں میں نقشبندی بن گیا۔ مجھے فخر ہے میری اپنی نسبت پر کہ اس نسبت نے میرا ساتھ دیا اور مجھے الحمدللہ بہت ساری بالیدگیوں، بہت ساری شرارتوں، بے شمار گناہوں سے محفوظ رکھا۔ اس نسبت نے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نے مجھے کسی بھی ماحول میں آلودگی سے محفوظ رکھا۔ نعت آپ کا جی بڑا مضبوط حوالہ ہے الحمدللہ۔ پہلا نعتیہ قطع کب لکھا اور کچھ؟ یہ 1978 کا ہی جو اعتکاف تھا، میں نے 27ویں شب دعا مانگی کہ یا اللہ پاک میں یہ ڈھولے مائی ایسے لکھتا ہوں، اشعار لکھتا ہوں دنیا داری پر، تو اللہ کریم تیرے نیک بندوں کی جوتیاں اٹھاتا ہوں تو مجھ پہ رحمت فرما کہ میں بھی کچھ کہہ سکوں۔ تو وہ میں نے غالباً 27ویں کی شام کو پہلا قطع ہوا، اگر مجھے مغالطہ نہیں ہے۔ تو وہ قطع تھا کہ تیری شان کی واہ واہ حسان بلے، تیری شان کی واہ واہ حسان بلے، تو ممبر تے بیٹھا سلطان تھلے، نعت سن کے نبی نے آخ دیتا، نعت خاں اچا دو جہان تھلے۔ تو میں نے جب یہ قطع لکھا تو چونکہ میں تو اپنے آپ کو شاعر نہیں سمجھتا تھا اس زمانے میں، اور اب بھی میرے اپنے بارے میں میرا یہی خیال ہے، لیکن میں دوست احباب میں انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں جو بلے بلے ہے وہ قانون اور ضابطے کے مطابق نہیں ہے۔ یہ قطع بھی میں نے اسی رات پھر بزرگوں کو پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا قانون کے مطابق تو بلے بلے ہی آنا چاہیے، جیسے واہ واہ آتا ہے، تو یہ کلے بلے سے بات نہیں بنے گی۔ تو میں نے کہا حضور آپ بیٹھے ہیں، آپ اساتذہ ہیں، آپ اس میں میری رہنمائی فرمائیں۔ تو کافی دھینگا مشتی کر کے، جوڑ توڑ کر کے انہوں نے کوشش کی، مگر جتنی کوشش کی اس میں بالکل مضمون سے ہٹ جاتا تھا۔ یعنی اوزان اگر ٹھیک ہوئے ہیں تو بحر ٹھیک نہیں ہوئی، بحر اور اوزان ٹھیک ہوئے تو مضمون چلا گیا۔ تو پھر اس پہ انہوں نے آخر پہ بزرگوں نے ہاتھ اٹھا دیا، انہوں نے کہا بیٹا جو اللہ نے عطا کیا ہے تم اسے ایسے ہی رکھو، کوئی تمہیں کیا کہتا ہے تم نے اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ یہ بالکل پرفیکٹ قطع ہے، اس میں وہ سارے عناصر موجود ہیں۔ شاعری عام قوانین کی پابند نہیں ہوتی، جو عطا ہے، جو جسے وہ کہتے ہیں، یعنی یہ طبع آزمائی ہے۔ طبع آزمائی میں آدمی اپنے علم، اپنے ہنر کے مطابق شعر گھڑتا ہے، غزلیں بناتا ہے، مضامین کو ایک دوسرے سے منطبق کرتا ہے۔ عطائی شاعری میں ایسا نہیں ہوتا، الہام ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، ورد میں جو کچھ آتا جاتا ہے وہ آپ لکھتے جاتے ہیں، اور جو آتا ہے جو آدمی اس پہ اکتفا کرتا ہے تو پھر اس کا سہارا بھی اللہ رب العزت پہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اس کی عزت رکھتا ہے، اس میں مزید برکتیں بھی عطا کرتا ہے۔ تو میرے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، باقاعدہ طور پر میں کہیں بھی مجھے موقع میسر نہ آیا کہ میں یہ جو سلسلہ تلمذ ہے اس میں شامل ہو کے پھر میں اپنی تربیت حاصل کرتا۔ آج سے پہلے آپ کی عوامی مزاج کی شاعری بہت معروف رہی ہے مختلف سیاسی جلسوں میں، اس کے بارے میں کچھ چیزیں یاد ہوں؟ یا چونکہ جوانی میں ایک ہیجان ہوتا ہے، آپ کے کچھ میلانات ہوتے ہیں، اور ان میلانات میں پھر آپ کچھ چیزوں کو فالو کرتے ہیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ چونکہ شعور میں اتنی بلوغت نہیں ہوتی، بس آپ بھی پھر رو میں بہتے ہیں۔ اس رو میں کچھ چیزیں اس میں ایک شاید نظم میں نے آپ کو سنائی بھی تھی کہ میں مزنگ، لاہور مین بازار مزنگ میں میری خالہ رہتی تھیں، ان کے گھر سے میں نکلا، میں آ رہا تھا تو مجھے نہیں پتہ، مزنگ اڈے کی اس کارنر پہ پہنچا میں ہائی کورٹ کی طرف، تو ایک ہنگامہ تھا، ڈھول بج رہے ہیں، بگل بج رہے ہیں، ایک بڑا منظر ہے، جھنڈے اٹھائے ان لوگوں نے۔ تو میں نے پوچھا یار کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہے جی کہ آج قومی اتحاد والوں کا جلسہ ہے، سائیکل اس وقت انتخابی نشان تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ سارے قائدین جو ہے نا وہ ہائی کورٹ تک پہنچ گئے، نیپی روڈ کے کارنر پہ ہیں، تھوڑی دیر میں ادھر آ جائیں گے اور پھر یہاں ایک بہت بڑا جلسہ ہوگا۔ تو چونکہ مزاجن میں شروع سے ہی
پیپلز پارٹی کے نظریات سے میرا اختلاف رہا ہے. میں بھٹو صاحب کا فین ہوں اور میں انہیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہماری قوم کے بہترین محسن تھے. جو نیوکلیئر کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اور دیگر جو کام انہوں نے کیے ان سے میں انسپائرڈ بھی ہوں, ان کا ادب بھی کرتا ہوں, ان کے لیے دعا گو بھی ہوں. لیکن میرے اپنے ماحول میں اتنی گنجائش نہیں تھی کہ میں کبھی بھی پیپلز پارٹی کے نظریات سے متفق ہوں. تو چونکہ وہ ایک پس منظر تھا, اسی پس منظر میں میں نے جب وہ منظر دیکھا تو میں نے وہاں دودھ پتی کی ایک سٹرونگ چائے مانگی وہاں چائے کے کھوکھے والے سے. ایک چائے میں نے پی تو نظم شروع ہو گئی. آدھی نظم میں نے پہلے کپ پہ پی لی اور دوسرا کپ پیا تو باقی کی آدھی بھی مکمل ہو گئی. تو دونوں کپ پینے کے ساتھ مکمل نظم ہونے پر میں پھر آگے جلوس میں جلسے کی طرف روانہ ہوا. ایک بھیڑ تھی. امان اللہ نیازی نام کے ایک ڈپٹی سپرڈنٹ تھے پولیس کے, بڑا پاپولر اپنے زمانے کا اور بڑی دل بہار شخصیت تھی. چھوٹوں بڑوں سے سب کا ادب کرتے. تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑے وہ اپنی سٹک سے لوگوں کو اٹھا رہے تھے کہ راستہ کلیئر کرو, قائدین آ رہے ہیں یار, تھوڑا تھوڑا پیچھے ہو جاؤ. تو میں نے ہاتھ پکڑ کے میں نے کہا چاچا جی مجھے آپ کی مدد چاہیے. تو وہ تھے کیا, میں نے کہا مرغوب حمدانی نعت پڑھ رہا پر وہ میرا استاد بھائی ہے, ہم شاگرد ہیں زہری صاحب کے, تو مجھے بس اس کے پاس آپ لے جائیں, میں نے کچھ پڑھنا. تو مجھے کہتے بچوں میرے ساتھ ہے, میں وہاں تک میں لے جاتا ہوں, آگے کا کام تمہارا. میں وہاں گیا, مرغوب سے بات کی تو مرغوب نے مجھے کہا کہ یہ چودھری فاروق بیٹھے ہیں, وہ جو شہباز شریف کے کوئی خاص دوست ہیں, یہ مینیج کر رہے ہیں جلسے کو, تو ان سے آپ بات کر لیں, ان کی اجازت کے بغیر یہ ممکن نہیں ہوگا. تو میں ان کے پاس گیا تو جب میں بیٹھا, مرغوب صاحب نے انہیں بتایا کہ یہ میرے دوست ہیں اور زہری صاحب کے شاگرد بھی ہیں, نعت خان ہیں. تو انہوں نے مجھے بڑے ادب سے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگے جی کیا لکھا ہے آپ نے. میں نے انہیں پہلے ہی کہا, میں نے کہا جی مزہ نہ آئے تو پیسے واپس, تو اگر مزہ آئے تو پھر آپ مجھ سے وعدہ کریں گے کہ آپ مجھے اسٹیج پہ پڑھوائیں گے. انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں اگر مجھے پسند آئی تو میں پڑھواؤں گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے وہ نظم انہیں سنائی, انہیں پسند آ گئی اور وہ مجھے اسٹیج پہ لے گئے. پہلے انہوں نے مجھے قائدین کے آنے سے پہلے پڑھوائی, پھر جب قائدین آ گئے تو انہوں نے دوبارہ پڑھوائی. تو میں نے مجمع میں بھی لاہوریوں سے کہا بھئی آپ کے مزاج سے میں آشنا ہوں, میں لاہور کا نہیں ہوں, میں بورے والا کا ہوں. تو ایک نظم میں نے لکھی ہے, آپ کی طبیعتوں, آپ کے مزاج, آپ کے جذبات کی عکاسی ہے اور مزہ آئے گا, نہ آئے تو پھر جو سلوک آپ کی مرضی. تو اتنی بات کہہ کے پھر مجھے انہوں نے اجازت دی اور میں نے وہ نظم پڑھی. تو وہ نظم اگر آپ اجازت دیں تو میں جتنی مجھے یاد ہے وہ میں کوشش کرتا ہوں سنا دوں. وہ تھی ان دنوں میں بلاول صاحب نئے نئے پیدا ہوئے تھے, بچوں کی طرح ہے, کوئی اس سے تو اختلاف نہیں ہے, لیکن بس یہ چونکہ وہ ایک وقت کا دھارا تھا, سیاسی طور پہ تھا, ایک افیلیشن کا جو اثر تھا. تو اس میں میں نے کہا کہ گھر اجڑن کولوں بچا کڑیے, چک منڈا تے گھر نوں جا کڑیے. گھر اجڑن کولوں بچا کڑیے, چک منڈا تے گھر نوں جا کڑیے. کچھ ماجے نے کچھ گامے نے, منڈے دے بندے مامے نے, اے اکلوں نرے پجامے نے, نہ چاچیاں نال گوا کڑیے, چک منڈا تے گھر نوں جا کڑیے. اس پہ پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لاہوریوں کا کیا حال ہوا. تو اس میں ڈھول کی تھاپ تھی, ان کے وہ چھنکنے جو بجاتے تھے, سیٹیاں تھیں, جلسے کا پورا ماحول تھے, وہ ایک ماحول تھا. اس ماحول نے مجھے جب داد ملی تو پھر مجھے اور بھی زیادہ خوشی اور اظہار کرنے کا موقع ملا. تو یہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی اتنے بڑے مجمع کے سامنے پڑھنا. پھر میں نے یہ آگے یہ اس کو پوری سنائی ان کو. اسے کچھ ماجے نے کچھ گامے نے, منڈے دے بندے مامے نے, اے اکلوں نرے پجامے نے, نہ چاچیاں نال گوا کڑیے, چک منڈا تے گھر نوں جا کڑیے. گل تیراں تے تلواراں دی, تو نو بنی زرداراں دی, تو بیٹی ہے غداراں دی, کچھ ترس غریب دا کھا کڑیے. یعنی اس میں تھا گل تیراں تے تلواراں دی, تو بیٹی ہے غداراں دی. وہ غداروں کے لیے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ بھٹو صاحب کے لیے نہیں تھا, نہ بے نظیر کے لیے تھا. وہ چونکہ تیارہ گواہ کیا تھا مرتضیٰ بھٹو نے, وہ دو بھائیوں نے مل کے, تو اوبویسلی وہ پورے قوم و ملت کا اس وقت کا یہی ایک منظرنامہ تھا. اس وقت میں جو منظرنامہ تھا, تو اس وجہ سے میں اشارہ اس کی طرف ہے کہ توں بیٹی ہیں غداراں دی, گل تیراں تے تلواراں دی, کیونکہ پہلے تلوار تھا نشان, پھر تیر ہو گیا. گل تیراں تے تلواراں دی, تو بیٹی ہیں غداراں دی, ہن نو بنی زرداراں دی, کچھ ترس غریب دا کھا کڑیے,
ਚੁੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੁੜੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ PIA ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ सिंधु देश बना कुड़िए, चुक मुंडा ते घर नू जा कुड़िए। चूँकि उन दोनों उनका भी एक रेस था कि वो सिंधु देश बनाएंगे, और इसी में था फिर असी आखिरी इसका था कि वो असी काला डैम बनावांगे नाले एटम बम चलावांगे, असी काला डैम बनावांगे नाले एटम बम चलावांगे, साइकिल ते मोहरां लावांगे, दिन चार तू ना घबरा कुड़िए, चुक मुंडा ते घर नू जा कुड़िए। वो एक माहौल था, इसमें शायद मेरा ख्याल है एक दो बंद जो है वो मुझे ये भूल तो गए, अवामी मजाज की चीज़ें हैं, अवामी मजाज था, इनका एक अपना एक वक्त होता है, और ये बहुत उस दौर की पॉपुलर तरीन नज़मों में से एक रही, लोग इसे गुनगुनाते मेरा ख्याल इसकी हज़ारों फ़ोटो कापियाँ तकसीम हुई। मुझे इसलिए कई चीज़ें कि मुझे वैसे तो आपकी सोबत मुयसर इतनी ना हो सकी कि जब हमने शऊर संभाला है, होश में आए हैं, तो आप रोज़गार के सिलसिले में लाहौर थे, फिर लंदन एक अरसा, कितने मुल्कों की आपने सैर की है? चूँकि अब तो आप देर से लंदन में मुकीम हैं। मेरी बेटा मैं तकरीबन कम व बेश ये कोरोना की वजह से एक साल में नहीं कहीं जा सका, या इब्तदाई जो साल मेरे थे वो हालात की वजह से नहीं जा सका, लेकिन उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 20 या 20 से ज़ायद मुल्कों का उन सियाहत का मौका मिला। वाह, बहुत कम। और मैं जहाँ भी जाता हूँ उसमें मेरा मेन मोटिव ये होता है, पहली जो हमारी पसंद है या प्रायोरिटी है वो तो इस्लामी मुल्क ही होते हैं, और दूसरी प्रायोरिटी ये है कि इस्लामी शुआर, जहाँ भी जाऊँ किसी कामिल वली से, उनके आसार से, उनकी किताबों से अगर मैं कोई इस्तिफ़ादा कर सकूँ तो उसकी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा करम किया है कि कहीं भी जाता हूँ तो कुछ न कुछ लंदन में भी आपके अकीदतमंद बहुत ज़्यादा थे, और इसके साथ साथ ही लंदन, सेंट्रल लंदन में आप पहली मस्जिद के बानी भी बने, कई एक काम वहाँ। नातिया शेर एक अपने नाजरीन को भी साथ शामिल करता हूँ, अरशद मुनीर साहब का, दरूदों का कफन देकर दरूदों की सदाओं में सपुर्दे खाक कर देना मदीने की हवाओं में। कुछ नातें सुनाएं जी अपनी, हमारे सामीन आपको सुनना चाहते हैं। नात मेरा सरमाया है, मेरा ओढ़ना बिछौना है, उसके लिए मेरी एक नात का मक्ता है कि करता हूँ सना खानी में सरकार जहाँ की, वाह, करता हूँ सना खानी में सरकार जहाँ की, अल्लाह का करम है ये मेरी माँ की दुआ है। वाह, मुझे नात मेरी अम्मी मेरे अब्बू की बदौलत मिली, उनकी दुआओं से मिली, और मुझ पर हमेशा जो बुज़ुर्ग नात ख़ान, मारूफ़ नात ख़ान गुज़रे, उनकी सोबतों के असर से ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तोहफ़ा मुझे अता किया। मेरे लिए ये बाइस फ़ख्र है, और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए निजात का सामान भी है। उसके लिए मैं आपकी खिदमत में एक नात पेश करता हूँ। पहले एक क़ता पेश करूँगा, नात या क़ता कि ख़त्म ज़ुल्मत की रात कब होगी, ख़त्म ज़ुल्मत की रात, ख़त्म ज़ुल्मत की रात कब होगी, बारिश इल्तिफ़ात कब होगी, ख़त्म ज़ुल्मत की रात कब होगी, बारिश इल्तिफ़ात कब होगी, नरग़ाए कुफ्र में है शाह उमम, नरग़ाए कुफ्र में है शाह उमम, फिर मुक़द्दर निजात कब होगी। ये दुआया क़ता, नातिया क़ता। अब मैं कुछ और चीज़ें पेश करता हूँ। नाज़रीन, नज़मीना के मेहमान बने हैं जनाब अरशद मुनीर नक्शबंदी। आप बचपन से ही नात पढ़ते रहे हैं, दादी जान ने भी कई दफ़ा बताना, अब्बा जान ने भी, हमने भी आपको कई दफ़ा फिर कभी कोई फैमिली फंक्शंस में सुना है। कोई नात सुनाइए आप, अपनी लिखी हुई नात। जी बेटा, ये एक नात है जो बेदम वारसी साहब की तरह मिसरा पर उन्हीं के ख़याल, उन्हीं की ज़मीन में जनाब सैयद अल्ताफ़ हुसैन काज़मी साहब जो रावलपिंडी से हैं, मारूफ़ नात गो शायर हैं, ख़ुद बहुत बड़े नात ख़ान हैं। अल्लाह ने उन्हें बहुत मलका दिया है, बड़ी आवाज़ दी है। उन्होंने उस पर नात लिखी। फिर उनसे मुतासर जब उन्होंने अपनी नात इस्लाह के लिए
نظر ثانی کے لیے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو پیش کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا خیال ہے، اور ان سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی اسی پہ کچھ کہنے کی جسارت کروں۔ تو پھر پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے جو نعت کہی وہ ان کے آخری ایام میں تھی، وہ اتنی پاپولر ہوئی ان کی نعت، تو اس میں سید الطاف حسین کاظمی شاہ صاحب کی نعت جو ہے وہ منظر عام سے اوجل رہی۔ ابھی پچھلے دنوں میلاد پاک کے پروگرام میں اور سید الطاف کاظمی صاحب ایک ہی محفل میں تھے، تو ایک معروف نعت خان نے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی نعت پڑھی فرمائش پر، پھر کاظمی صاحب نے اس پہ یہ عقدہ بھی ہمیں کھول کے بیان کیا کہ یہ نعت پیر صاحب نے کیسے لکھی، اور پھر میں نے ان سے اجازت لے کے کہ یہ جسارت میں نے بھی کی ہے کہ پیر صاحب ہی کی زمین میں تو سمجھتا تھا، مگر اب یہ انکشاف ہوا کہ یہ آپ کی زمین پہ پیر صاحب نے کہی اور آپ نے یہ بیدم وارثی صاحب کی زمین میں کہی، تو اب میں آپ ہی کی تقلید میں جو میں نے لکھا وہ میں پیش کرتا ہوں، اور الحمدللہ انہوں نے پسند بھی کیا، محبت بھی کی، اور اس پہ مجھے داد بھی دی انہوں نے اور دعائیں بھی دیں۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ایسے ترنم کے ساتھ پیش کر سکوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود پاک پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یکتا ہے میرا خالق، محبوب یگانا ہے، یکتا ہے میرا خالق، محبوب یگانا ہے، دونوں کا ہی بندہ ہوں، خلقت کو بتانا ہے، قرآن میں خالق نے یہ راز بتایا ہے، قرآن میں خالق نے یہ راز بتایا ہے، ہو جائے محمد کا جس نے مجھے پانا ہے، ہو جائے محمد کا جس نے مجھے پانا ہے، سیرت میں محمد کی خالق کی رضا پنہاں، سیرت پہ عمل کر کے خالق کو منانا ہے، خالق نے انہیں خود ہی کثرت سے نوازا ہے، خالق نے انہیں خود ہی کثرت سے نوازا ہے، اب کاس میں نعمت کی مٹھی میں خزانہ ہے، ایک تسبیح درودوں کی، ایک تسبیح سلاموں کی، سرکار کی مدحت کا ہونٹوں پہ ترانہ ہے، رحمان کی رحمت نے یہ شرف مجھے بخشا، توصیف نبی میری بخشش کا بہانہ ہے، سبحان اللہ۔
توصیف نبی میری بخشش کا بہانہ ہے، ایک دست مزمل ہے، ایک دست مدثر ہے، سرکار نے دونوں میں امت کو چھپانا ہے، احساس کی خوشبو میں جذبات کو نہلا کر، احساس کی خوشبو میں جذبات کو نہلا کر، سرکار کی آمد کا اب جشن منانا ہے۔ مقطع عرض ہے جی، اتنی سی منیر اپنی ایک عرض تمنا ہے، اتنی سی منیر اپنی ایک عرض تمنا ہے، پہنچوں جو مدینے تو واپس نہیں آنا ہے، پہنچوں جو مدینے تو واپس نہیں آنا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ارشد منیر صاحب ہمارے آج مہمان بنے، ہم ان سے صوفیانہ کلام، پنجابی شاعری، اردو شاعری، جیسے آپ کا مزاج ہو کچھ سنائیں۔ جی عرض کرتا ہوں کہ نہ ڈک ڈولے کھاندا پھرنا کندی کولی وج، نہ ڈک ڈولے کھاندا پھر نہ کندی کولی وج، پھڑ لے پیر استاد تے سکھ لے جیون دا کوئی چج، پھڑ لے پیر استاد تے سکھ لے جیون دا کوئی چج، یار حسن دی خیر دیوے تے اکھیاں کاسے پر لے، یار حسن دی خیر دوے تے اکھیاں کاسے پر لے، اکھیاں رجیاں ہون تے چلیا دل بھی جاندا ہے رج، یار حسن دی خیر دوے تے اکھیاں کاسے پر لے، اکھیاں رجیاں ہون تے چلیا دل بھی جاندا ہے رج، تے صوفی صفت صفا دا کم نہیں ٹھٹھ کسے نو کرنا، صوفی صفت صفا دا کم نہیں ٹھٹھ کسے نو کرنا، رب کج لے گا پردے تیرے تو بندیاں دے کج، رب کج لے گا پردے تیرے تو بندیاں دے کج، تے رب فرمایا تگڑا ویری چلدا چتر ہزاراں، رب فرمایا تگڑا ویری چلدا چتر ہزاراں، جتھے کم شیطانی ہون اس بیٹھک تو ਭੱਜ، ਤੋੜ ਪਹੁੰਚਾਵਨ ਕੰਡੇ ਲਾਵਨ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣ, ਉਹ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਅਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲ ਦੇ ਲੱਜ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਈ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਈ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਈ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦਿਆ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਜੇ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫੇਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੱਜ, ਤੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੰਮ ਮੁਨੀਰ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਰੋੜ ਤੇ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੰਮ ਮੁਨੀਰ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਰੋੜ ਤੇ ਰੜਕਾਂ ਕੱਢਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾਵਣ ਛਾਨਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੂਰ ਦਾ ਛੱਜ, ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਲਾਵਣ ਛਾਨਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੂਰ ਦਾ ਛੱਜ,